اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہارستان اردو کی 7ویں کتاب، جماعت 7ویں، موضوع 3 کہانیاں۔ پیارے بچوں، یہ جو 3 کہانیاں ہمارا سبق چل رہا ہے، تو اس سبق کی جو پہلی کہانی تھی، جو پیج نمبر 63 اور پیج نمبر 64 کے اوپر اس کا کچھ حصہ ہے، وہ کل ہم نے مکمل کی، تو جس میں ہمیں پڑھنے کو ملا کہ بندر اور مگرمچھ کی آپس میں دوستی ہوئی۔ بندر دریا کے کنارے پر ایک آم کے درخت پر رہتا تھا اور یہ میٹھی میٹھی آم کھاتا تھا۔ تو اب اس کی دوستی مگرمچھ سے ہوئی تو اس کو بھی کھانے کے لیے آم دیتا تھا۔ تو مگرمچھ نے اپنی بیوی کو بھی کبھی یہ آم کھلائے، تو بیوی نے کہا کہ یہ آم کتنے میٹھے ہیں، تو جو ہر روز یہ میٹھی میٹھی آم کھاتا ہوگا تو اس کا دل بھی واقعی میٹھا ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دوست کا دل لائیں اور میں کھاؤں۔ تو بہرحال بہکا کے مگرمچھ نے اس بندر کو اپنے ہاں بیوی کے لیا، تو لیکن راستے میں سارا ماجرا بتایا۔ تو پھر بندر نے چالاکی کی اور کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کیوں نہیں؟ میں تو اپنا دل کہاں آم کے درخت پر چھوڑ کے آیا ہوں، پھر ہمیں واپس جانا پڑے گا دل لانے۔ تو مگرمچھ نے کہا ٹھیک ہے، چلو لاتے ہیں، اور یہ واپس آئے اور جو ہی اس کنارے پر پہنچے جہاں بندر رہتا تھا، اور بندر نے ایک دم چھلانگ ماری اور اس درخت پر بیٹھ گیا۔ تو یہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، تو پھر یہ بولا کیا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میں نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے بندر نے چالاکی کی اور اپنی جان بچا لی۔ تو چلیے بچوں، آج ہم دوسری کہانی یہ جو پڑھتے ہیں۔ دوسری کہانی ایک ظالم بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہے۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ یعنی کہ ایک جو بادشاہ تھا وہ ظلم کرتا تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت ہی بدنام ہو چکا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ تو اسی زمانے میں، اسی دور میں، ملک میں یا شہر میں ایک بزرگ اللہ کے دوست رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے، یعنی کہ چھوٹے بڑے غریب امیر ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ تو کبھی کبھار بڑے یہ بزرگ ہوا کرتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں تو سارے بڑی دل لگی سے سنتے ہیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، کیا کہا؟ اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ تو لوگوں نے اب فریاد کی اس اللہ کے دوست کے سامنے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو ستانا چھوڑ دے۔ بزرگ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں، یعنی کہ جو باتیں سچی ہوا کرتی ہیں تو وہ کون سنتے ہیں؟ سچے آدمی۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب جو انسان اس چیز کے لیے تلا ہو، اب جو انسان اس چیز کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہو کہ میں دشمنی ہی کروں، تو جو اچھی باتیں ہیں یہ ان پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو جس نے دوستی کو چھوڑ کر، نیکی کو چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، یعنی کہ انہی باتوں کی طرف مائل ہو۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ تو بزرگ نے بالکل کیا کہا؟ اس نے بالکل سچ کہا۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے تو انسان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان اپنی اس انسانیت کے درجے سے اپنے آپ کو اس پٹری سے اتار دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو برے کاموں کے طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اچھے کام نہیں ہیں، کسی کو ستانا، ظلم کرنا، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو کوئی نیک بات کی طرف کوئی بلائے یا اس کو کہے تو بالکل اس کی طرف وہ بالکل نہیں جاتا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی بھی نیکی کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ
اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، نیکی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے. پھر اس کی دل میں اگر اچھی بات ڈالی جائے تو اچھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. تو پیارے بچوں، یہ تھی دوسری کہانی. تو باقی جو حصہ ہے سبق کا وہ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.